يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا. تدفین کے شرعی احکام کیا ہیں؟ موجودہ دور میں تدفین کے دوران جو بدعات ہوتی جا رہی ہیں وہ کون سی ہیں؟ تدفین کا مختصر طریقہ یاد سن لیں کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے لواحقین کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ ہے اس کو غسل دے کے کفن دے کے دفن کرنا. سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے آپ نے؟ جتنا جلدی ہو یقین ہو جائے کہ مر گئے ہیں. بعض دفعہ سکتے میں آتا ہے, ایسے کئی کیسز ہو چکے ہیں, میں نے خود مشاہدہ کیا ہے. ایک صاحب تھے, ان کی ساس کا انتقال ہوا, فون آ گیا عباسی سے میت گھر آ رہی ہے اور تمبو لگ گیا گھر میں. راستے میں ایمبولینس کو جھٹکا آیا, سانس اٹھ کے بیٹھ گئی. حقیقت ہے یہ. وہ میرے پاس آئے کہہ رہے یار وہ تو جنازہ اوپر سے غمزدہ, اوپر سے تو بڑے خوش ہو رہے تھے, میری ساس جو ہے نا وہ پھر زندہ ہو گئی. ٹھیک, تو یقین آ جائے کہ یہ کیا ہو گئے, واقعی اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے ہیں. یقین آ جائے تو پھر اس کو دفنانے میں جلدی سب سے پہلا کام یہ, اس کو برف خانے میں رکھ دینا, اور فلاں کا ماموں آ رہا ہے تو فلاں کا چاچا آ رہا ہے فلاں کے, یہ غلط ہے. ان کو کہیں بس آ کے قبر پہ دعا پڑھ لینا. بھائی میت کو اب دعا کی ضرورت ہے, دعا مانگ لینا. میت کو دعاؤں کی ضرورت ہے, اس کو صدقات و خیرات کی ضرورت ہے. باقی میت کو دیکھنے کی کوئی ضرورت, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں دیکھیں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ, میت کی تصویریں لینا یہ بہت غلط حرکت ہے. میت چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز نہیں ہے. میں نے وصیت کی ہوئی ہے کہ میں مروں گا تو میری تصویر لینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. جس نے اجازت لی وہی پھٹے سے اٹھ کے تھپڑ لگاؤں گا میں. اللہ, مرنا تو سب نے ہے بھائی, آپ بھی مریں گے پھٹے پہ, آپ بھی لیٹیں گے. دعا کرو اچھی موت آئے, بس شہادت کی موت آئے, سب سے اچھی بات تو یہ. تو تصویر لینے کی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تیسری بات یہ ہے کہ میت کے جو قریبی لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس کو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی اس کو رونمائی کے لیے چوک پہ لٹا دینا یہ غلط ہے, کیونکہ میت چھپانے کی چیز ہے. ہاں اس کے قریبی یہ بیٹا ہے, اپنے باپ کو دیکھ لے, اس کی پیشانی بھی چوم سکتا ہے, وہ ان میں کیونکہ محبت ایسی ہوتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی بہت ہی قریبی دوست ہے, بہت ہی جگرا ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی دیکھ لے. عام پبلک کو دکھانا چوک پہ لٹا کے یہ ناپسندیدہ عمل ہے, شریعت کے مزاج کے خلاف عمل ہے. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ غسل دینے کے بعد کفن دے کے, اور غسل خود دینا ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, بڑی بری حرکت ہے کہ اپنے باپ کو اور بیٹی اپنی ماں کو کسی اور سے غسل دلوائے. آخری خدمت رہ جاتی ہے اپنے باپ دادا کی, تو وہ تو کم از کم اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرو اللہ کے بندے. تو اس کو محبت سے خود غسل دیا کرو, کسی اور سے غسل نہ دلوائیں اس کو. خود محبت سے غسل دے کے کفن دے کے جتنا جلدی ہو اس کو دفنا دیا جائے. دفنانے کے بعد ایک بالش قبر ہو, مٹی کی قبر ہو, پکی قبر بنانا جائز نہیں. ایک پتھر لگا دیا اس پہ, زیادہ سے زیادہ اگر کچھ لکھنا ہے تو نام لکھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ لکھنے کو منع فرمایا, لیکن نام لکھنے کی گنجائش ملتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ بھی نہ لکھیں تو بہتر یہی ہے, کیونکہ لکھنے سے منع فرمایا تو, لیکن بہرحال نام لکھنے کی گنجائش ہے. اس کے دلائل کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. تو اس کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کر میت کے لیے دعا مانگی. ایک روایت ہے عبداللہ بن عمر سے کہ سرہانے پر سورہ بقرہ کا آخری پہلا رکوع اور پائنتی کی طرف آخری رکوع پڑھا جائے. ایک روایت ہے یہ, عبداللہ بن عمر کا اپنا عمل تھا, لیکن اس کو بھی کوئی بہت اہم سنت سمجھ لینا اور ضروری سمجھ لینا یہ بھی غلط ہے. پڑھ لی جائے, اور وہ بھی جہرن نہیں, اگر کوئی پڑھے تو سرن پڑھے. سمجھ رہے بات کو؟ جہرن نہیں ہے اس میں. اور پھر دعا مانگ لی جائے میت کے لیے. دعا مانگنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اتنی دیر میت کی قبر پہ بیٹھو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو میت کے 2-4 جو قریبی لوگ ہیں وہ اتنی دیر تک اس کے لیے بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اس کے لیے قبر کے سوالات کے جوابات کو آسان کر دے. اس کے بعد جب آپ واپس گھر آئیں تو جتنے اہل محلہ ہے وہ سارے کے سارے اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں. دور سے رشتے دار اگر آئے ہوئے ہیں اور کھانے کا ٹائم بھی ہو گیا ہے تو پڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام. یہ دعوت نہیں ہوگی کہ آئے لنگر عام چل رہا ہے. میت کے موقع پہ دعوت جائز نہیں ہے, کیونکہ غم کا موقع ہے, یہ کھانے پینے کا موقع نہیں. لیکن چونکہ بعض رشتے دار بہت دور دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور کھانے کا وقت ہو گیا ہے اور کافی وقت بھی لگتا ہے تجہیز و تکفین میں, تو اگر ٹائم کھانے کا ہے تو میت کے گھر والے نہیں, اڑوس پڑوس کو چاہیے کہ وہ جو دور سے آئے ہوئے رشتے دار ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام
کر دیں اور اہل خانہ کے لیے بھی. تو وہ رشتہ دار پھر تشریف لے جائیں, اور جو قریبی لوگ اگر وہ رہ گئے تو وہ رہ بھی سکتے ہیں. اور 3 دن تک میت کے اہل خانہ کے لیے اڑوس پڑوس کو چاہیے یا قریبی رشتہ داروں کو چاہیے کہ کھانے کا انتظام, یہ نہیں کہ وہ گھر میں چولہا نہیں جلا سکتے لیکن وہ غمزدہ ہوتے ہیں, تو اس لیے پڑوسیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کھانے کا اہتمام وہ پڑوسی کریں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر پڑوسی نہ کریں تو ان کو پھر بتا دیں کہ جب آپ مریں گے تو پھر ہم آپ کے بھی انتظام نہیں کریں گے, وہ پھر ڈر جائیں گے اور شروع کر دیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد قرآن خوانی بولو بھائی نہیں کرنی. کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی صحابی کا انتقال ہوا ہو تو ان کے لیے اجتماعی قرآن خوانی کی گئی ہو. اجتماعی قرآن خوانی ایصال ثواب کے لیے بدعت عمل ہے. دکان میں گھر میں برکت کے لیے اجتماعی قرآن خوانی جائز ہے, کیونکہ وہ عبادت نہیں ہے, وہ رقیہ ہے, وہ برکت کی ہے, دم ہے, لہذا اس میں ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ میت کو ثواب پہنچانا یہ ایک عبادت ہے, عبادت کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے. قرآن و سنت سے ثبوت ہوگا تو اس طرز پہ عبادت ہوگی, اور قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اپنے طور پر جو بھی کوئی نیکی کرے, صدقات و خیرات کرے, حدیث میں صدقات و خیرات کا ذکر ہے, علماء نے اس پر قیاس کیا ہے. قیاس بھی شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھئی جب صدقات و خیرات بھی ایک نیکی ہے نا تو کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے, لیکن سب سے بہتر کام کیا ہے؟ صدقات و خیرات, کیونکہ وہ منصوص ہے. آئی بات سمجھ میں؟ منصوص کا مطلب اس کا سراحتاً حدیث میں ذکر ہے کہ میت کی طرف سے کیا کیا جائے؟ صدقات و خیرات. اب صدقات و خیرات میں یہ نہیں کہ دیگے پکا کے تمبو لگا کے لوگوں کو کھانا کھلائیں, کیونکہ اس کا فائدہ, اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے اللہ کرے, جو غریب لوگ کھائیں گے وہ کہیں گے اللہ کرے ان کے پڑوس والا جو زیادہ مالدار ہے وہ بھی مر جائے. تو کھانا کھلانا یا ان چیز یہ خوشی کے موقع پر ہوتا ہے, غم کے موقع پر نہیں ہوتا. تو صدقات و خیرات میں چپکے سے کسی غریب کو پیسے دے دیے یا اور اس طرح سے کوئی کر لیا تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور 3 دن کے بعد تعزیت کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے. اور جو تعزیت کرنے کے لیے آئے ان کو چاہیے تعزیت کے 2-4 مختصر کلمات کریں اور پتلی گلی سے نکل جائیں, دھرنے مار کے بیٹھے نہیں. صوبہ سرحد میں ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے KPK میں, میرے جو ذہن میں وہی صوبہ سرحد چڑھا ہوا ہے, خیبر پختونخوا. بعض علاقوں میں, سب جگہ نہیں, گاؤں دیہاتوں میں ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ جس کے گھر میت ہوئی وہ کسی کام کا نہیں رہتا بیچارہ. وہ لوگ آ رہے ہیں, وہ دعائیں خیر خیر لاغ خان خانہ, وہ پھر کھڑا ہو جو وہ دعا مانگنا شروع کرے, یا اللہ ابھی ہاتھ رکھیں تو دوسرا آ رہا ہے وہاں سے, وہ جو خال و خیر خانہ کنا جو مطلب پاخدہ دی کنا, وہ پھر شروع کر دے گا دعا. وہ پھر پروگرام ختم ہوا, پھر دوسرا آ رہا ہے, وہ آیا آپ کے ابا دنیا سے چلے گئے, ہاں چلے گئے, دعائیں خیر تو جو مطلب پاخدہ دی کنا, وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی وہ پورا شروع کر دے گا. سارا دن بیچاروں کا یہی کام. بھائی کیوں اپنے لیے ٹینشن کھڑی کی ہے؟ شریعت نے ایک چیز کو آسان رکھا ہے, وہ آئے, ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بس آئے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق دے, آپ کی میت کی مغفرت کرے, السلام علیکم میں جا رہا ہوں. بیٹھیں گے تو پھر چائے کے وقت چائے بھی پلانی پڑے گی ان کو, کھانے کے وقت کھانا بھی. لوگ کہتے ہیں کہ وہ میت والوں کے نہیں ہوتا پڑوسیوں کو, تو پڑوسیوں کا جنازہ کیوں نکال رہے ہو بھائی؟ وہ سارا دن کھلا کے تھوڑے دن میں برین ہیمریج سے ان کے یہاں بھی کسی کی میت ہو جاتی ہے. پھر چندہ بھی ہو رہا ہوتا ہے بعض علاقوں میں کہ بھئی ہمارے یہاں میت ہو گئی ہے تو کھانا کھلانا تو اس کے لیے چندہ ہو, کیونکہ اتنے لوگ آ رہے ہیں, وہ بیٹھ جاتے ہی نہیں ہے, وہ جاتے ہی نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں شریعت کی مزاج کے خلاف ہے. اسلام میں سادگی ہے, کسی پر بوجھ مت بنو, سادگی سے رہو. مر گیا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج یہ مرا ہے, کل ہم بھی مریں گے, کل پرسوں وہ مرے گا. اسلام میں غم کو اتنا زیادہ منانے کی جو ہے نا اجازت نہیں ہے. عربوں سے سبق حاصل کریں. سعودی عرب اس معاملے میں بڑا زبردست ہے. عرب لوگ, عرب میں کتنی برائی ہے لیکن بہت ساری خوبیاں بھی ہیں ان میں. ان کے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو اتنا زیادہ غم نہیں مناتے. ما قدر اللہ, کہتے ہیں اللہ نے جو مقدر کیا تھا ہو گیا, بس مرنا تھا اپنے ٹائم پہ مر گیا, چل خلاص, السلام علیکم, چلو بھائی. ہمارے یہاں جو پاکستانی جن کو تجربے نہیں ہے, وہ عربوں میں کوئی میں تجھے جا کے گلے مل کے پھوٹ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اس سے عربی خوش ہوگا. وہ عربی حیران ہو رہا ہے, یار میرے ابا گئے, میں اتنا نہیں رو رہا, تو پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے. ایک دن کیا ہوا, ہمارے محلے میں ایک بوڑھے آدمی تھے, ان کی ساس کا انتقال ہو گیا. وہ بوڑھے آدمی تھے لیکن تھے ایک نمبر, ان کو ڈرامے باز لوگ بالکل بھی پسند نہیں تھے. خان صاحب نام تھا, اگر کوئی ہمارے ایریے کا بندہ بیان سنے گا تو وہ سمجھ جائے گا خان صاحب کون تھے. خان صاحب نام تھا. تو ایک دن کیا ہوا, ایک آدمی آ کے نا خام خامے فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے, پھوٹ کے رو رہا ہے اور کہہ رہے ہیں آپ کی ساس کا انتقال ہو گیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تیری کیا لگتی تھی تو اتنا رو رہا ہے. وہ بالکل منہ پہ کہہ دیتے تھے, تیری کیا لگتی ہے اتنا زیادہ رو رہا ہے تو.
تو اس لیے یہ ڈرامے بازی نہیں ہونی چاہیے. سادہ ہے اسلام, اس کو سادہ ہی بنانا چاہیے. تو اس طرح چلا گیا. پھر مرنے کے بعد 3 دن گزر گئے. اب سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ میت کی وراثت فوراً تقسیم کرنی ہے. اب بعض جگہ یہ ہوگا ہائے ابھی میت کا کفن میلا نہیں ہوا, اس کی جائیداد کے بخیے ادھیڑنا شروع کر دیے, ہائے ہائے یہ ہو گیا یہ ہو گیا. ایسی باتیں نہ سنیں. آپ بولو اللہ کا حکم ہے کہ میت جب دنیا سے جائے گی تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ اس کی وراثت تقسیم ہوگی. اب وہ کہے نا اس کا کفن میلا نہیں ہوا, اس کے مکان کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے. بولا اس کا مکان ہے ہی نہیں اما, یہ اب ہمارا مکان ہے. نہیں نہیں یہ تمہارا کیسے ہو گیا؟ تو تمہارے باپ کا تھا اب نہیں ہے. ہائے ہائے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیونکہ مائیں بعض دفعہ رکاوٹ بنتی ہیں وراثت تقسیم کرنے میں. عام طور پر سب سے زیادہ رکاوٹیں مائیں بند کرتی ہیں. نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرے مرنے کے بعد بھی یہی کرو گے؟ تو آپ بتا دیں اما جب میں مروں گا نا تو میں بھی اپنے بچوں کو پہلے بول کے جاؤں گا کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ تقسیم کر لینا, ورنہ میں بھی نہ کہیں پٹ رہا ہوں وہاں پہ. اللہ کہیں گے کہ تو نے کیوں نہیں اپنے رشتہ داروں کو وصیت کی تھی؟ برائی تھی, بہنوں کو وراثت نہیں ملتی تھی. بہنوں کا حصہ 20-20 سال تک کھا کے بیٹھے رہتے ہیں. 20 سال میں جب وہ بیچاری بڈھی ہو جاتی ہیں, ان کے کسی کام کا وہ پیسہ نہیں رہتا, پھر ان کو وراثت وہ بھی شریف خاندانوں میں ملتی ہے. تو اگر آپ نے نہیں بھی تقسیم کرنی تو بہنوں کا حصہ فوراً نکالو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے ابا کی روح کو بھی سکون ملے گا اور آپ کی زندگی بھی انشاءاللہ حلال کھا کے